Welcome to the CCL Mind and Gut podcast series. Today we have Professor Samira Qamar, Professor of Psychiatry, Department of Services Hospital. Thank you so much, ma'am, for your time. कैसी हैं आप? खैरियत से? Thank you, Ji. Thank you for giving me the opportunity to come and talk about. Thank you so much, ma'am. Basically, ma'am, जो आज का टॉपिक है हमारा, that is mind and gut connection. तो firstly, मैम आपसे पूछना चाहूँगा कि mind and gut connection की अहमियत क्या होती है? बहुत अहम सवाल है माइंड एंड गट प्रॉब्लम क्या होती है, एक्सिस क्या होता है. बेसिकली देखिए, हमारा निज़ाम हसन है और हमारा जो जहन है, दिमाग है, उन दोनों का आपस का कनेक्शन है आम अल्फाज में. और कुछ केमिकल जैसे रिलीज़ होते हैं जो माइंड से रिलीज़ होंगे और गट से रिलीज़ होते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं. जब वो इफ़ेक्ट करते हैं तो हमारे अंदर कुछ इस किस्म की अलामात पैदा होती हैं जो कि बज़ाहिर लगता है कि जिस्मानी अलामात हैं, जैसे कि पेट ख़राब हो रहा है, पेट में ब्लोटमेंट, गैस महसूस होती है, लोगों को दर्द महसूस होता है. उसकी कॉस्ट हमें लगता है, लेकिन पहली उसमें कि शायद कोई हमें निज़ाम हज़म का मसला हो रहा है, हो भी सकता है. और हमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ऐसा मामला हो तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जो कि हमें जिस्मानी तौर पर देखें और बताएं कि मामला क्या है. कोई इसमें हमें चीज़ों का एहतियात करनी पड़ती है कि हमसे कोई चीज़ अहम जिस्मानी बीमारी मिस ना हो जाए. अगर वो सब कुछ ठीक है और उसके बावजूद इसमें कोई और जहनी मसाइल आने लगते हैं जो कि बहुत कॉमन हैं, इसकी वजह से तकरीबन 94% लोगों में पास दफ़ा जहनी मसाइल आते हैं. इस पर एंगजाइटी बहुत कॉमन है, डिप्रेशन बहुत कॉमन है, स्ट्रेस बहुत कॉमन है. स्ट्रेस जब भी होता है वो कोई ना कोई जिस्म के हिस्से को मुतासिर करता है. अब अगर वो आपके निज़ाम हज़म को मुतासिर करेगा तो वहाँ वो अलामात आएंगी, लगता है कि जिस्मानी अलामात है, लेकिन उसके पीछे हमारी जहनी परेशानी कारकर्मा होती है, और उसको हम बेहतर कर सकते हैं अगर हम डॉक्टर से सही तौर पर रब्ता करें और साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें. मैम, यूजुअली आपने बता दिया कि मेंटल जो है वो गट को डिस्टर्ब कर रही होती है, तो गट में कोई ऐसे इश्यूज हैं जो कि मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं? ये दोनों मतलब इसको समझे कि दोनों का एक तरह से कि एक उसको मुतासिर करता है, दूसरा भी उससे मुतासिर. इसी तरह अगर गट में प्रॉब्लम आ रही है तो ब्रेन को मुतासिर कर सकती है. इसमें आपको बहुत ज़्यादा, जिसमें लोगों को अक्सर हेडेक्स के साथ कंप्लेन करते हैं, वो मैंने बताया ब्लोटमेंट है, एंगजाइटी बढ़ जाती है, उस चीज़ के बारे में हर वक्त कंसर्न रहता है कि हमें हो क्या रहा है. मुसलसल उनका टाइम इसी में गुजरता है, बजाय कि वो अपनी अच्छी लाइफ गुजार सकें. उनका जहन हर तरफ इस तरह लगता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, और वो एंगजाइटी बढ़ जाती है उससे. सो दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं. सो हमें इसमें क्या होगा कि हमें दोनों डॉक्टर से रब्ता करके उसको पहले तो रूल आउट करना है. अगर ये अलामात, क्योंकि ज़्यादातर ये अलामात जंगीयत में आती हैं और शुरू होती हैं. अब अगर ये किसी को आफ्टर 50 ईयर्स इस तरह हो रहा है, चेंज आ रहा है और पहली दफ़ा हो रहा है, तो हमें फ़ौरी तौर पे कुछ ऐसे साइन देखने चाहिए जो कि ख़तरनाक हो सकते हैं, और हमें किसी ख़तरनाक जिस्मानी बीमारी का सामना ना हो. उसको हमें हर हाल में डॉक्टर को दिखा के, जिस्मानी डॉक्टर को या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को, हमें इससे पहले अपनी तसल्ली करनी है कि उनको कोई मसला नहीं है. उसके बाद हम साइकियाट्रिक इशू की तरफ या साइकोलॉजिकल इशू की तरफ आएंगे. मैम, जैसे आपने बताया कि कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं यंग एज में और टीनेजर्स में, मैम वो सिम्टम्स कौन से हो सकते हैं? देखिए, जो सबसे कॉमन होता है वो यही होता है कि हमने खाना खाया, बदहज़मी हो रही है, हमारे पेट में एकदम गैस महसूस हो रही है, जिसमें ब्लोटमेंट कहते हैं. पास लोगों को जो है आपका स्टूल बार बार पास हो रहा है, उनकी हैबिट चेंज हो जाती है कि स्टूल हार्ड हो गया, डायरिया हो रहा है, और वो सारा वक्त फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं और हर वक्त इन्वेस्टिगेशन क्योंकि इलाज तो हो ही नहीं पा रहा, असल कॉज का इलाज नहीं हो पा रहा होता. जब तक हम उस कॉज को, जो उसके साथ रिलेटेड एंगजाइटी है, डिप्रेशन है, उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो मामला वहीं का वहीं रहेगा. मैम, यूजुअली जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, फिर कॉर्पोरेट में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, गट डिस्टर्ब रहता है उनका, तो उनमें यूजुअली मेंटल इश्यूज़ ही मेजरली प्रिवेल कर रहे होते हैं. देखिए, उसमें भी देखना पड़ता है, जब तक असेसमेंट, थॉरो असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि आप उनको, हम सब किसी कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं बीइंग साइकियाट्रिस्ट, हम सारा वर्कअप करवाते हैं, ठीक है. और अगर हमें लगता है कि अलामात डिप्रेशन की हैं या एंगजाइटी की हैं या कोई स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है या उनकी नेचर में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो हमने उसको कैसे मैनेज करना है. सबसे मैंने पहले भी कहा कि हम जिस्मानी मसले को हल करेंगे. उसके बाद अगर ये चीज़ें परसिस्ट कर रही हैं, उसके क्योंकि वो लोग अक्सर जब तक हम तक पहुँचते हैं वो बहुत से लोगों के बाद डॉक्टर से वो कराते हैं. तो जब थोड़ा सा काम किया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि आपने अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, तो बहुत बेहतरी आ जाती है. यहाँ तक होता है कि
ان میں انگزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں ایک شخص نے پرفارم کرنا ہے, اس کی ڈیوٹیز ایسی ہیں لانگ آورس ہیں. اب وہ کہ وہ اس میں کنسرن رہے گا کہ میرا پیٹ خراب ہے, میں کھاؤں گا تو کیا ہوگا, وہ پورا دن بات ہے اوائڈ ٹیکنگ میلس, کھانا نہیں کھا رہے یا واش روم جانا پڑ رہا ہے بار بار, تو آپ کو شرمندگی سے بچنے کے لیے آپ کہتے ہیں ہم یہ کام ہی نہیں کرتے. تو بہت دفعہ ان کی زندگی اس طرح سے متاثر ہونا شروع ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں اپنے کام کاج بھی متاثر ہو جاتا ہے ان کا. تو وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اگر ہم ان کی مدد کرتے ہیں. اور اس میں مدد ہم 2 طرح سے کریں گے. دیکھا جائے گا کہ ہمیں میڈیسن ریکوائر ہے انگزائٹی کے لیے, ڈپریشن کو ٹریٹ کرنے, تو ہم وہ کریں گے. اس کے ساتھ ہمیں کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے. اسٹریس کی مینجمنٹ کے طریقے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے ریلیکس کرنا ہے. اس کی ڈفرینٹ جو نان فارماکولوجیکل بغیر دوائیوں کے حل ہو سکتے ہیں. میم ایز اے پروفیسر آف سائیکیٹری بہت سارے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہی ہوں گے, آپ ان کو بتاتی ہیں کہ اب گٹ ڈسٹرب ہے, تو کیا وہ یہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی سائیکیٹری پرابلم ہے؟ یہ ایک بہت اسٹگما بھی ہے سوسائٹی میں کہ کیسے وہ اس کی ایکسیپٹنس کیسے آ سکتی ہے. اس کے لیے ہی ہم نے اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے چاہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, جب وہ پہلی بات تو یہ کہ جو مریض ہمارے پاس پہنچے گا بہت جگہوں سے ہو کے آ چکا ہوتا ہے, اس کی تسلی نہیں ہو رہی ہوتی, اس میں فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہونی چاہیے. آپ گیسٹرونٹرولوجسٹ اگر نہیں دکھایا تو ان کو دکھا دیں گے, اور ہم سے رابطے میں ہوتے ہیں سب ٹیم کے طور پہ. اور ہم سب سے پہلے یہ ہوگا کہ مسلسل ڈیٹیل ہر دفعہ انویسٹیگیشنس کو ہم کہیں گے لمٹ کیا جائے, جو ہو چکی اسی پہ ہم اکتفا کر کے آگے چلیں گے. ساری میں نے کہا جسمانی بیماریوں کو ہم نے پہلے دیکھ لی ہے. اس کے بعد ہم جب کریں گے ہم اپنی ٹریٹمنٹ دیں گے, ان کو بتائیں گے کہ یہ کیسے متاثر ہوتا ہے. آپ ابھی اپنے بارے میں سوچیں, پریشانی کے بارے میں کسی سوچیں گے تو آپ کی طبیعت کیسے گھبراتی ہے, کیسے آپ کی طبیعت میں ایک دم سے گیس کی, ہمارے بہت کامن ہے, ہم کہتے ہیں نا, ہمارے عام پبلک بھی کہتی ہے مجھے گیس ہو رہی ہے. تو وہ گیس بیسیکلی یہی ہوتی ہے جب انگزائٹی ہوتی ہے, بلوٹمنٹ اور انڈیجیشن کی فیلنگ آتی ہے, اور گھبراہٹ سے ایک دم آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی, سر میں چکر آ رہے ہیں, پٹھوں میں کھچاؤ آنا شروع ہو گیا, وہ سارا انٹر کنیکٹڈ ہو جاتا ہے. جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ صرف ایک چھوٹی سی ایکسرسائز سے کیسے آپ اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں, جب کروایا جاتا ہے اور ان کے اندر وہ ریلیکس ہوتے ہیں تو وہ اس پہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. میم آپ نے ایک ایکسرسائز کا نام دیا یہاں پہ, تھوڑا سا ایسے ایکسپلین کر دیجیے. ہمارے پاس ایکسرسائزز ہوتی ہیں, تو ہم ان کو ڈیپ بریدنگ کے ایکسرسائزز سکھاتے ہیں. جو لوگ مسلسل اسٹریس میں رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اسٹریس کیسے مینیج کرنا ہے. اب ڈیپ بریدنگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ایکسرسائز کراتے ہیں, ہم عام سانس لے رہے ہیں, جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں منہ کھول کھول کے لمبا لمبا سانس لیتے ہیں, اس سے ہماری پریشانی مزید بڑھتی ہے, اکثر یہ دیکھا گیا ہے. اور اس کا ہم حل کرتے ہیں کہ ہم انہیں طریقہ سکھاتے ہیں کہ صحیح طریقے سے سانس کیسے لیں گے. کیونکہ ہم جب سانس لیتے ہیں نارمل اس میں تو ہم اپنے اسمال مسلس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم انہیں ڈیپ بریدنگ سکھاتے ہیں تو اپنے ڈائفرام کو یوز کرتے ہیں, بڑے مسل کو یوز کرتے ہیں, اور کیسے آپ نے اس سانس کو لینا ہے, تھوڑی دیر سینے میں روکنا ہے اور پھر منہ کے ذریعے باہر نکالنا ہوتا ہے. یہ چیز مددگار ہوتی ہے. آپ اس کو مسلسل کریں گے اور آپ کی آہستہ آہستہ بریتنگ بہتر ہوگی. پھر اس کے بعد ہم اگلا کام یہ کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں پروگریسو مسل ریلیکسیشن. وہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ جسم میں کہیں کھچاؤ ہے, کوئی دباؤ ہے, جو کہ اکثر ہوتا ہے کہ لوگوں کے سروں میں درد ہو رہا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, کندھوں میں کھچاؤ ہے, وہ بیچارے پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں. جب ان سے یہ ایکسرسائز کرائی جاتی ہے تو بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں ہم بالکل ایک دم ریلیکس ہو گئے. تو وہ تھوڑی تھوڑی ہیبٹس چینج کرنے سے اور ایکسرسائز کو لرن کرنے کے جو کہ ہم طریقے سکھاتے ہیں, اس سے لوگوں میں بہت فرق پڑ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو آپ اگر وہ نہیں کر سکتے میڈیٹیشن کریں, آپ واک کر سکتے ہیں 20 منٹ کی برسک واک کریں ڈیلی. ڈائٹ میں اپنے چینجز لا سکتے ہیں. بہت زیادہ ہم کیفین انٹیک کر رہے ہیں تو وہ ہر وقت بے چین اور پریشان رکھے گا, تو اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کا انٹیک کتنا ہے, اس کو ہم کیسے کٹ ڈاؤن کرتے ہیں. یہ چیزیں ہیں. پھر آپ اپنے لیے مزید اس میں ریلیکسیشن کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں پہ ہم ڈفرینٹ قسم کی کاؤنسلنگ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں, وہ ہمیں یوز کرنی پڑتی ہے. اس میں کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی ہم استعمال کی جاتی ہے. تو دیکھا جاتا ہے کہ کس کو ضرورت ہے. بعض دفعہ صرف ان ایکسرسائزز اور کچھ طریقہ علاج سے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. کچھ میں ہمیں دوائیوں کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے. اور لوگوں کو جہاں پہ آپ کے توسط سے ایک بات کرتے ہو کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار دوائی شروع کرتی ہے دوائی یہ اس کی ہم عادی ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. مکمل علاج کے بعد وہ کچھ عرصے کے بعد دوائیاں بند بھی کرتی جاتی ہیں. یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بتا دیا ڈیپینڈنسی کا. جی بالکل. لوگوں کو یہ ہمارے یہاں بہت بہت عام ہے یہ والی بات کہ اگر آپ ان سائیکیٹرک ٹریٹمنٹس کو لیں گے تو یہ ہمیشہ کے لیے لگ جائیں گے. میم آپ کے توسط سے آڈینس کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہ جو ینگ لوگ ہیں یا جو امپلائیز ہوتے ہیں مائنڈ گٹ کنیکشن کو کیسے میم پریونٹ کر سکتے ہیں ڈسٹرب ہونے سے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی ہیلتھی لائف اسٹائل کو اڈاپٹ کریں. ہیلتھی لائف اسٹائل آپ کو پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں اپنی ڈائٹ کو امپروو کرنا ہے, ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے. ہم اور آورز میں لیٹ نائٹ کھانا کھا رہے ہیں, اپنی نیند کو بہتر کریں, اپنی لائف پہ تھوڑی سی ایکسرسائز رکھیے. یہ جو ریلیکسیشن ایکسرسائز ہے یہ آپ یہ کیجیے. اپنے لیے کچھ ہابیز اپنائیں جہاں پہ اپنے آپ کو خوش رکھ سکیں, کیونکہ ہم ہر وقت سوچتے ہیں کہ ہم پریشان ہو رہے ہیں, اب سے پریشان ہی رہ سکتے ہیں. ہمارا برین بہت
اسپیشلائز ہے وہ یا پریشان ہو سکتا ہے یا ریلیکس ہوتا ہے. اگر آپ ریلیکسیشن ٹھیک سیکھ جائیں گے تو آپ صرف نہ صرف اپنے آپ کو ریلیکس کر سکیں گے, آپ کی کارکردگی بہتر ہو جائے گی. کیونکہ جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں تو آپ چیزوں کو کریٹ کر سکتے ہیں, نئی چیز سوچ سکتے ہیں. تو میرا یہی پیغام ہے, اگر کہیں ضرورت ہو تو ضرور پیشہ ورانہ رائے حاصل کیجیے, ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے, وہ آپ کو اس سے مدد کرتے ہیں. Thank you so much, Thank you, ma'am, ma'am. for giving us your time. Thank you for watching CCL Mind and Gut podcast series. Thank you.